بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور غلطی، بنی اسرائیل کی ایک اور سنگین گناہ کی طرف اشارہ کیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ بغیر الحق سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نبی کو برحق بھی قتل کیا جا سکتا ہے کہ چلیں جی نبی کو برحق قتل کر دیا تو گناہ نہیں ہے، ناحق قتل کر دیا تو وہ گناہ ہے۔ نہیں، بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ایک ناحق عمل ہوتا تھا، ایک قتل ناحق ہوا کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے آل نبی کو قتل کرنے والا سلسلہ جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور اولاد اور ان کی ذریت مسیحیوں، یہودیوں، ہندوؤں یا کسی اور کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنی، بلکہ وہ مسلمانوں ہی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ تو یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا اور مسلمانوں نے اولاد نبی کو قتل کیا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کے جرائم بھی وہی ہوں گے، مسلمانوں کا رویہ بھی وہی ہوگا جو اس دور میں بنی اسرائیل کا تھا، تو مسلمانوں کا حشر بھی وہی ہوگا، مسلمانوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ تو جس طرح سے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کر کے اپنی سرکشی اور تجاوز گری کی وجہ سے ذلت اور بدبختی میں گرفتار ہوئے، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ذلت اور بدبختی میں گرفتار ہیں۔ تقریباً 1.5 ارب اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے دنیا کے اندر، 1.5 ارب یعنی 150 کروڑ مسلمان، کہنے کو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان کا کوئی فیصلہ یہ خود نہیں کر سکتے ہیں، اپنے کوئی پالیسیاں یہ خود نہیں بنا سکتے ہیں، اپنے معاملات یہ خود طے نہیں کر سکتے ہیں، کسی معاملے میں بھی یہ با اختیار نہیں ہیں۔ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک کہنے کو تو موجود ہیں، لیکن کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم اسلامی نظام کا، اسلامی قوانین پر عمل درآمد کا کوئی نمونہ یا کوئی رول ماڈل جسے ہم کہہ سکیں۔ تو جو جرائم، جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے وہی بعد میں مسلمانوں نے کیے، اور آج مسلمان بھی اسی طرح سے ذلت، مسکنت اور بدبختی کے اندر گرفتار ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کو، موجودہ امت مسلمہ کو اس ذلت سے نکلنا ہے، اس بدبختی سے نکلنا ہے، اس بے چارگی کی حالت سے نکلنا ہے، اس موجودہ قسمہ پرسی کی حالت سے نکلنا ہے، تو اس روش کو ترک کرنا ہوگا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جس طرح علماء بنی اسرائیل کم قیمت پہ بیچا کرتے تھے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام بھی بعین ہی وہی کام کر رہے ہیں۔ جہاں حق اور سچائی ان کے مفادات، ان کے فرقہ وارانہ نظریات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو اپنے فرقہ وارانہ نظریات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے فرقہ وارانہ عقائد کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ قرآنی آیات کی الٹی سیدھی تعویل اور توجیہ کا راستہ اختیار کریں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے علماء حق کو چھپاتے تھے، یہ بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح وہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا دنیاوی مفادات کی خاطر سودا کیا کرتے تھے، وہی سب کچھ آج کل علماء اسلام بھی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی علماء بنی اسرائیل میں کچھ ہوں گے صالح افراد جو ایسا نہیں کرتے تھے،
آج کل مسلمانوں میں بھی کہیں کہیں ایسے صالح علماء پائے جاتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر آج مسلمانوں کے علماء کی وہی صورتحال ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کی صورتحال تھی نزول قرآن شریف کے وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بندگی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔